میں ایک راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میری بات آج سچ ثابت ہوگی. جاوید صدیقی صاحب بھی شعر کہتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اللہ جھوٹ نہ بلائے، میں خدا کو حاضر اور ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ یہ شعر کہتے ہیں. اور ہاں تو کہتے تھے جو ہے وہ تو میں اپنے متعلق بھی کہہ سکتا ہوں. فی الحال اب آگے ہوگا یا نہیں میں یہ نہیں کسی جانتا. تو نہیں تو 80 کے جو بھی 3-4 شعر یہاں وہاں سے چیدہ اور یہ ناممکن. ہاں یہ بقور تبرک اب آپ یہ سمجھیں کہ ہم اجمیر شریف جائیں اور وہاں سے کچھ لے کے نہ آئیں تو سمجھے نا کس بات کی کمیاں خواجہ تیری گلی میں. تو جاوید صاحب سے میں کہوں گا اب بے تکلف دوستوں، ایک اگر واقعی میں آپ کو نہیں یاد ہے 2-3 شعر تب تو کوئی بات نہیں، اور اگر یاد ہے تو دیکھیے ہم لوگ جس ماحول میں بیٹھے ہیں اور جس بے تکلفی سے یہاں گفتگو ہو رہی ہے ایسی نشستیں نہیں ہوا کرتی عموماً. ایک پرانی نظم ہے جو پتہ نہیں شوقی صاحب نے تو شاید سنی ہوگی، میں سنا دیتا ہوں. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ مجھے یاد کچھ رہتا نہیں ہے. اس کا عنوان ہے گھر. سینکڑوں میل کی دوری پہ وہ قصبہ ہے، سینکڑوں میل کی دوری پہ وہ قصبہ ہے جہاں ایک ٹوٹی ہوئی کھپریل کا گھر، ایک گرتا ہوا دالان تکا کرتا ہے چارپائی کو جو برسوں سے وہاں رکھی ہے. سینکڑوں میل کی دوری پہ وہ قصبہ ہے جہاں ایک گرتا ہوا ایک ٹوٹی ہوئی کھپریل کا گھر، ایک گرتا ہوا دالان تکا کرتا ہے چارپائی کو جو برسوں سے وہاں رکھی ہے. ایک میلی سی دری، ایک پرانی چادر، جھریاں چہرے پہ، آنکھوں میں غبار، ایک بڑھاپا جو جوانی کو لکھا کرتا ہے. جھریاں چہرے پہ، آنکھوں میں غبار، ایک بڑھاپا جو جوانی کو لکھا کرتا ہے. تم سلامت رہو میرے بیٹے، تم سلامت رہو میرے بیٹے، میں یہاں ٹھیک ہوں، میں یہاں ٹھیک ہوں، تم سب کی دعا مانگتی ہوں. کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. ایک بچہ ہے جو بازار چلا جاتا ہے، ایک پڑوسن ہے جو کچھ کھانا بنا جاتی ہے. ایک پڑوسن ہے جو کچھ کھانا بنا جاتی ہے. اور اللہ سے اور اقبال ہو، اللہ سے دعا کرتی ہوں وقت مل جائے تو ایک آدھ سطر لکھ دینا. وقت مل جائے تو ایک آدھ سطر لکھ دینا. سینکڑوں میل کی دوری پہ یہاں جب کبھی رات کو میں لوٹتا ہوں اور میری رائٹنگ ٹیبل پہ پڑا ایک میلا سا لفافہ مجھے مل جاتا ہے، میں اسے کھول کے پڑھتا نہیں، بس دیکھتا ہوں. سینکڑوں میل کی دوری پہ یہاں جب کبھی رات کو میں لوٹتا ہوں اور میری رائٹنگ ٹیبل پہ پڑا ایک میلا سا لفافہ مجھے مل جاتا ہے، میں اسے کھول کے پڑھتا نہیں، بس دیکھتا ہوں. مجھ کو معلوم ہے پینسل کی لکیریں کیا ہے.
مجھ کو معلوم ہے پینسل کی لکیریں کیا ہے. ایک میلی سی دری، ایک پرانی چادر، جھریاں چہرے پہ، آنکھوں میں غبار، کانپتے ہاتھوں میں پینسل کاغذ اس لفافے سے نکل آتے ہیں. اس لفافے سے نکل آتے ہیں اور پھر سینکڑوں گھر، ایک ٹوٹی ہوئی کھپریل کا گھر، ایک گرتا ہوا دالان لیے ناچتے ہیں. دوڑتے پھرتے ہیں کمرے میں بگولوں کی طرح اور مجھ سے یہ پوچھتے ہیں ان میں سے کون سا ہے تیرا گھر، کون سا ہے. تو میں کچھ پرانے شعر اور کچھ اکاد غزل اور شہاب صاحب کو دیکھنے کے بعد میں آج، اور جاوید صاحب کی نظم سننے کے بعد میں آپ کو ایک نظم سنانا چاہوں گا. خود بھی شعر سنیں کہ میرے عزیز ذرا اعتبار کر لیتا، میرے عزیز ذرا اعتبار کر لیتا، میں ایک جست میں دریا کو پار کر لیتا. میرے عزیز ذرا اعتبار کر لیتا، میں ایک جست میں دریا کو پار کر لیتا، اور میں زندگی کے خرابے میں کھو گیا ورنہ میں اپنے آپ سے ملتا تو پیار کر لیتا. میں زندگی کے خرابے میں کھو گیا ورنہ میں اپنے آپ سے ملتا تو پیار کر لیتا. اور بچھڑ کے تجھ سے وہی کیفیت ہے پہلی سی، یہی تھا ٹھیک تیرا انتظار کر لیتا. بچھڑ کے تجھ سے وہی کیفیت ہے پہلی سی، یہی تھا ٹھیک تیرا انتظار کر لیتا. میرے عزیز ذرا اعتبار کر لیتا، میں ایک جست میں دریا کو پار کر لیتا. اور اتنی خوبصورت سی محفل میں دو ایک شعر اور سنیں کہ یہ رہ گزارے شوق بھی کتنی طویل ہے، گھر سے چلے تھے سوچ کے 2-4 میل ہے. بہت شکریہ جاوید صاحب، بہت شکریہ. کہ یہ رہ گزارے شوق بھی کتنی طویل ہے، کتنی طویل ہے، گھر سے چلے تھے سوچ کے 2-4 میل ہے. یہ رہ گزارے شوق بھی کتنی طویل ہے، کتنی طویل ہے، گھر سے چلے تھے سوچ کے 2-4 میل ہے. اور شعر سنے کہ مجھ کو لگا کہ درد کی بارش کرے گا وہ، مجھ کو لگا کہ درد کی بارش کرے گا وہ، ایک زخم دے کے رہ گیا کیسا بخیل ہے. مجھ کو لگا کہ درد کی بارش کرے گا وہ، مجھ کو لگا کہ درد کی بارش کرے گا وہ. بہت شکریہ. مجھ کو لگا کہ درد کی بارش کرے گا وہ، ایک زخم دے کے رہ گیا کیسا بخیل ہے. اور شعر سنے غزل کا کہ ظلم و ستم نے مصر پہ قبضہ جما لیا، ظلم و ستم نے مصر پہ قبضہ جما لیا، موسیٰ کے انتظار میں دریائے نیل ہے. کہ ظلم و ستم نے مصر پہ قبضہ جما لیا، موسیٰ کے انتظار میں دریائے نیل ہے. شعر سنے کہ اب اور غم ملے نہ ملے کوئی غم نہیں، اب اور غم ملے سوسا، اب اور غم ملے نہ ملے کوئی غم نہیں، کوئی غم نہیں، اس میں قدے میں تشنہ لبی خود کفیل ہے. بہت شکریہ. اور یہ غزل حاضر کر دیتا ہوں، کہہ لوں گا تو سنا دوں گا. ایک غزل سماعت کریں شہاب صاحب، جاوید بھائی. اور متلے کا شعر بہت سے احباب کی سنی بھی غزل ہے، لیکن کچھ ایسی محفلیں ہوتی ہیں کہ وہاں سنانے کا بڑا دل چاہتا ہے. تو سنیں کہ راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں، راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں، زمانے لگ جائیں، یا تو آ جائے تو یا ہم ہی ٹھکانے لگ جائیں.
راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں، یا تو آ جائے تو یا ہم ہی ٹھکانے لگ جائیں. اور شعر سنے غزل کا بڑا نازک سا کہ شام ہوتے ہی کسک آنکھ میں ڈیرا ڈالے. شام ہوتے ہی کسک آنکھ میں ڈیرا ڈالے، یاد آتے ہی تیری رونے رلانے لگ جائیں. شام ہوتے ہی کسک آنکھ میں ڈیرا ڈالے، یاد آتے ہی تیری رونے رلانے لگ جائیں. اور تذکرہ غم کا طوالت کے سبب رہنے دے، تذکرہ غم کا طوالت کے سبب رہنے دے، عمر کٹ جائے اگر تجھ کو سنانے لگ جائیں. تذکرہ غم کا طوالت کے سبب رہنے دے، عمر کٹ جائے اگر تجھ کو سنانے لگ جائیں. اور ایک پرانی سی حویلی ہے اگر کھولو تو. شعر سنیں بطور خاص کہ ایک پرانی سی حویلی ہے اگر کھولو تو، یہ بھی ممکن ہے کہ ہاتھوں میں خزانے لگ جائیں. ایک پرانی سی حویلی ہے اگر کھولو تو، یہ بھی ممکن ہے کہ ہاتھوں میں خزانے لگ جائیں. اور مقطع کا شعر دیکھیں کہ جعفری ایسے تعلق میں کشش کیا ہوگی، جعفری ایسے تعلق میں کشش کیا ہوگی، جس کے آغاز میں اندیشے ستانے لگ جائیں. جعفری ایسے تعلق میں کشش کیا ہوگی، جس کے آغاز میں اندیشے ستانے لگ جائیں. راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں، یا تو آ جائے تو یا ہم بھی ٹھکانے لگ جائیں. بہت شکریہ. اس کا عنوان اس نظم کا آخری مصرع ہے. تو آپ سب کی خدمت میں یہ نظم ہے، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ مشاعروں میں ایسی نظمیں سنانے کا نہ موقع ہوتا ہے اور نہ کوئی سنتا سناتا ہے. نظم یوں شروع ہوتی ہے کہ میں ایک بے ڈھب بے ہنگم چھوٹا سا قد میرا، بجھی بجھی میری آنکھیں، ہاتھ پیر کالے سے، گھر سے جب نکلتا ہوں راستے پہ تنہا سا، بھیڑ میں شکستہ سا، ہر نگاہ سے اوجھل، میں ہی ہم سفر اپنا، سب کی گھڑکیاں کھا کر جا کے کارخانے میں، کام کر کے محنت کا ڈانٹ سن کے مالک کی، کام کر کے محنت کا ڈانٹ سن کے مالک کی، دھول کھا کے سڑکوں کی گندے سندے کپڑوں میں، کام سے تھکا ہارا ٹوٹتے قدم لے کر جب بھی گھر پہنچتا ہوں، میری لاڈلی بیٹی ہاتھ سے ٹفن لے کر میرے کالے چہرے کو، کھردرے سے ماتھے کو چھو کے اپنے ہاتھوں سے مسکرا کے کہتی ہے، آپ کتنے اچھے ہیں. عرفان جعفری کو سماعت فرما رہے تھے. کرلا میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، تو ہم لوگ تھے ابتدائی دینی تھے، کافی کم سے کم 25 سال تو ہو گئے ہوں گے اسے، اور زیادہ ہو گیا ہوگا، ہاں اور زیادہ، 35-37 سال. تو مشاعرے میں بہرحال مشاعرہ چل رہا تھا، تو ایک نوجوان آیا، اس نے اپنی کتاب جو ہے سب کو کہ بھئی کتاب ہے، وہ تمام کو بانٹی، لوگوں کو، شعری مجموعہ ہو گیا. پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ایک صاحب، اگر میں نام بھول نہیں رہا ہوں تو نام تھا ان کا مرزا پارس بیگ ہنگولوی، ہے نا، مرزا پارس بیگ ہنگولوی وہ ہے، ان کا نام پکارا گیا. تو انہوں نے مائک پہ آ کے یہ کہا کہ غزل سنیے. ساحر لدھیانوی نے، ان کا وہ گانا بہت بج رہا ہے، رنگ اور نور کی بارات کسے پیش کروں. اب آپ دیکھیے میں نے کیا کہا ہے. ٹھیک ہے بھائی سنائیے. ارشاد، رنگ اور نور کی بارات مجھے پیش کرو. یہ مرادوں کی ہنسی رات مجھے پیش کرو. غرض کے کسے کو انہوں نے
مجھے سے بدل کے پوری وہ غزل سنا دی. اچھا اس سے پہلے جو ہے وہ لڑکا اپنی کتاب بانٹ چکا تھا. اب میں ورق گردانی کر رہا تھا اس کتاب کی. اب جب دیکھتا ہوں تو وہ لڑکا کوئی مہاراشٹرین تھا, جو شاعر تھا وہ کوئی مہاراشٹرین تھا, کوئی دیو نام کچھ تھا اس کا. اب میں یہ دیکھتا ہوں تو اس لڑکے کے مجموعے میں وہی غزل ہے. اس لڑکے کے میں لپک کے جو ہے نا اسٹیج پہ چڑھ گیا, کیونکہ میں چڑھ گیا اس پہ. میں نے کہا حضرات, وہ پارس انگولوی صاحب بھی اسٹیج سے ابھی اترے نہیں تھے, وہیں پہ کھڑے تھے. میں نے کہا پارس صاحب کی غزل آپ نے سنی, اور اس لڑکے نے جو اپنا مجموعہ ابھی آپ لوگوں کو تقسیم کیا ہے, آپ لوگ اس صفحے پہ آئیے. میں وہیں سے اعلان کیا, میں کہا صفحہ نمبر اتنا نکالیے. اب اس صفحے پہ جب سب لوگ آئے, میں نے کہا اس لڑکے کے نام سے یہ غزل ہے, اور پارس انگولوی صاحب اسے اپنے نام سے سنا رہے. اور اس کے بعد جو لوگوں نے گھیرا ہے اور ایسی پٹائی ہوئی ہے اس کی, کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں ایک لڑکی آئی اسٹیج پہ, اس نے زہرا نگاہ کی پوری غزل سنا دی. یہ بیٹھی ہوئی تھی, جانے لگی تو اس نے کہا بی بی یہ تو میری غزل تھی. تو اس نے کہا میں نے کب کہا یہ میری غزل ہے. شاعر ہوا کرتے تھے بامبے میں کامل چاند پوری. آخری دنوں میں وہ بصارت سے بیچارے محروم ہو گئے تھے. بہرحال ان کا ایک مصرع میں نہیں بھولتا, میرے دل میں ہاتھ ڈال کے میرے تارے غم کو نہ چھیڑیے. دل نہ ہوا کوئی دیگ ہو گیا, تھیلا ہو گیا, میرے دل میں ہاتھ ڈال کے. بہرحال جو میں واقعہ سنانا چاہ رہا تھا, یہ تو درمیان میں بات آ گئی. سانتا کروز میں مشاعرہ ہو رہا تھا, تو ایک صاحب سنا رہے تھے, نوجوان ایک غزل سنا رہے تھے, بہت لہک لہک کے پڑھ رہے تھے. ایک صاحب ہوا کرتے تھے بڑے دبنگ, اچھا لمبا قد, ہمیشہ سفید قمیص, سفید پیجامہ, کالا جیکٹ, یہ جیکٹ کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا کبھی کبھی کبھار, اور مخمل کی ٹوپی. یہ ان کا ہمیشہ, میں نے اس کے علاوہ انہیں کسی دوسرے لباس میں نہیں دیکھا. یہ جو تھے رشید بجنوری صاحب, یہ بڑے شوقین تھے شاعری کے, اور بڑے اشعار یاد تھے ان کو, اور بڑے دبنگ آدمی. اور مشاعروں میں بھی عموماً آ کے اگلی صفوں میں بیٹھتے تھے, پہلی دوسری قطار میں. تو لڑکا جو ہے سنا رہا تھا, اس نے جب تیسرا چوتھا شعر پڑھا تو یہ تنتنا کے اٹھے, کیا کر رہا ہے تو, یہ کامل چاند پوری صاحب کی غزل ہے. تو لڑکا کہتا ہے انہوں نے میری چرا لی ہوگی. کامل صاحب کو مرے ہوئے 7-8 سال ہو چکے تھے, یہ تب کا واقعہ ہے. کامل صاحب کو مرے ہوئے 7-8 سال ہو چکے تھے. تو جب رشید بجنوری نے کاٹ ڈانٹ کے ڈپٹ کے, کامل صاحب کی غزل سنا رہا ہے تو, بولے انہوں نے میری چرا لی ہوگی. تو بہرحال صاحب مشاعرے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, اور احمد سود صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ذرا سی مسافت, بہت سا عذاب, بدن کے سفر کا ہے رستہ خراب. بدن کے سفر کا ہے رستہ خراب. اور شعر سنیے, تگو دو گلے پڑ گئی تھی میرے, تگو دو گلے پڑ گئی تھی میری, نہ دیکھا میری زندگی نے شباب, نہ دیکھا میری زندگی نے شباب. مسلسل کیے جا رہا ہوں سوال, مسلسل کیے جا رہا ہوں سوال, ادھر سے نہ آیا ابھی تک جواب, ادھر سے نہ آیا ابھی تک جواب. میاں کورا کاغذ تھی میرے لیے, پڑھائی گئی ہے مجھے جو کتاب, پڑھائی گئی ہے مجھے جو کتاب. ابھی نیند کی وادیوں میں ہوں گم, ابھی نیند کی وادیوں میں ہوں گم. دکھا دے کوئی ایک اچھا سا خواب,
दिखा दे कोई एक अच्छा सा ख्वाब, ये दुनिया अलग है वो दुनिया अलग, ये दुनिया अलग है वो दुनिया अलग, यहाँ का यहीं ख़त्म हो सब हिसाब, यहीं का यहीं ख़त्म हो की जो यहीं का यहीं ख़त्म की जो हिसाब, चलो सोच जी चल के खैरात दें, करें जेब हल्की मिलेगा सवाब। मैंने तहरीर को डरते देखा, मैंने तहरीर को डरते देखा, खौफ कागज से उभरते देखा, और हो गई दफन किताबों में ज़बां, ये मेरा चश्मा जो है लाया भी नहीं वो भी नहीं, हो गई दफन किताबों में ज़बां, मैंने अल्फाज को डरते देखा, और शहर में हो गए तन्हा रिश्ते, शहर में हो गए तन्हा रिश्ते, ख़ानदानों को बिखरते देखा, और सरसराती रही बादे मसमूम, मैंने फितनों को गुजरते देखा, मैंने फितनों को गुजरते देखा, मुंजमिद हो गए जज्बे सारे, मुंजमिद हो गए जज्बे सारे, आरज़ुओं को ठिठरते देखा, लफ्ज़ सीनों में उतरते, जुज़्व ईमान नहीं तहरीरें, लफ्ज़ सीनों में उतरते देखा, सोच जी याद किसी की आई, एक साया सा गुजरते देखा, सोच जी याद किसी की आई, एक साया सा गुजरते देखा, मैं तेरे ख्वाबों में आने लग जाऊं, मैं तेरे ख्वाबों में आने लग जाऊं, चाहता हूं कि ठिकाने लग जाऊं, और साथ तस्वीर तेरे खिंचवाऊं, साथ तस्वीर तेरे खिंचवाऊं, तेरे पहलू में सजाने, तेरे पहलू में सुहाने लग जाऊं, और डोर हाथों में थमा दूं तेरे, दिल पतंग अपनी उड़ाने लग जाऊं, और दौलते जिस्म को कर दूं आज़ाद तमन्नाओं को, फिर सुनिए बहुत अच्छा शेर है, कर दूं आज़ाद तमन्नाओं को, दौलते जिस्म उड़ाने लग जाऊं, और कोई अनजान जजीरा ढूंढूं, तुझे दिन रात बिताने लग जाऊं, जाने मन तू मेरी सरगम बन जा, जाने मन मैं तुझे गाने लग जाऊं, और फूल हाथों में किसी के देखूं, सोज में हाथ बढ़ाने लग जाऊं। ये देखिए ये हस्ब हाल एक गज़ल है, बूढ़ा होने के दिन आए, बूढ़ा होने के दिन आए, तन्हा होने के दिन आए, और लंबी उम्र का अलग है मौसम, लंबी उम्र का है अलग, लंबी उम्र का लंबी अलग है मौसम, सहरा होने के दिन आए, कुछ बरसों गैर रहे अपनों में, अपना होने के दिन आए, अब बच्चों से खेल रहे हैं, बूढ़ा होने के दिन आए, तन्हा होने के दिन आए, लंबी उम्र का अलग है मौसम, सहरा होने के दिन आए, बरसों गैर रहे अपनों में, अपना होने के दिन आए, और अब बच्चों से खेल रहे हैं, बच्चा होने के दिन आए, और पीरी ने दिन दिखाए क्या क्या होने के दिन आए, और देख के सब कुछ चुप हो जाना, अंधा होने के दिन आए, और अंधा होने के दिन आए, रुकू में चलते फिरते हैं, सजदा होने के दिन आए, और फिर ना किसी के हाथ आवेंगे, उनका होने के दिन आए। फाइलुन एक रुकनी, हार कर नजार कर, हार कर नजार कर, जुल्म पर वार कर, इल्म से प्यार कर, मुश्किलें पार कर, एक का चार कर, फिक्र को धार कर, और बैठ मत हार कर। ये एक तजुर्बाती गज़ल के एक रुकनी गज़ल, एक ताज़ा गज़ल सुन लीजिए। ये गज़ल अभी मैं सुनाना चाहता था वैसे, साथ मेरे हुआ क्या क्या लेकिन, साथ मेरे हुआ क्या क्या लेकिन, कितना दुश्वार था जीना, लेकिन
मैंने भी जीत ली दुनिया वैसे आज मुमकिन नहीं लगता, लेकिन और कल भी इस शहर में तन्हा था मैं, आज भी हूँ यहाँ तन्हा, लेकिन मैंने भी मुड़ के नहीं देखा फिर लौट कर वो भी ना आया, लेकिन मुनक़सिम था मैं कई लोगों में, मैं तो अपना भी नहीं था, लेकिन खुद शनासी से है महरूम अब भी आदमी आज भी तोता, लेकिन हम में से बेशतर में जावेद साहब को पहली मर्तबा सुना तो ऐसे ही कुछ लोगों के लिए हो सकता है। इलियास शौकी जो है शेर कहते हैं, गज़लें कही हैं, नज़में कही हैं, बाकायदा कही हैं। मैं एक वाक़या सुना दूं, अचानक मुझे तुमसे बात करते हुए इस वक्त याद आ गया। कम से कम 45 साल हो गए होंगे। उस ज़माने में भिंडी बाज़ार पर ही हम लोग रहा करते थे। वहाँ अली इमाम जिंदा था, तो जाहिर है कि वो इब्तिदाई दिनों में, और आज भी होता है कि जब हम कुछ नया कहते हैं तो ये चाहते हैं कि जो जिसे हम माकूल समझते हैं वो मिले तो उसे सुनाएं। ये होता है, किसी का जज्बा होता है। तो हम लोग एक दूसरे को सुनाया करते थे। तो मैंने तो मुझे सिवाय गज़ल के जो है मैं कुछ कह ही नहीं पाया, गज़ल के अशार के। ये जो है वो नज़में भी कहते थे, अफसाने भी कहते थे, तनकीद भी लिखते थे, और जो है 8वें 10वें 15वें आ जाए कि भाई नज़्म हुई है, एक अफसाना हुआ है, एक जो है तनकीदी मज़मून लिखा है, वो अब सुनाते थे। तो एक दिन उन्होंने गालिबन मुझे कोई नज़्म सुनाई थी, मुझे नज़्म पसंद नहीं आई। अली इमाम भी साथ में था। तो मैंने इनसे बहुत दयानतदारी से, और वो जो कि मेरा शेवा है, मैंने इनसे कहा देखो इलियास, तुम लाख अफसाने लिख लो, लाख नज़में कह लो, गज़लें कह लो, आखिर में तुम्हारा जनाजा बहैसियत नक्काद ही उठेगा। तो बहरहाल, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने कुछ नज़में तो वाकई में बड़ी अच्छी कही है। तो अब इलियास साहब से गुजारिश है कि वो अपनी नज़्म, लेकिन वो भिंडी बाजार वाली 45 साल पहले वाली ना हो। एक 3-4 फलासी सुन लीजिए। अपनी अपनी सब कहते हैं, अपनी अपनी सब कहते हैं, लेकिन जब कोई सुनता है एक कहानी वो बुनता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपनी अपनी सब कहते हैं, लेकिन जब कोई सुनता है एक कहानी वो बुनता है। शाम पहाड़ों से उतरी तो धीरे धीरे दर्द धुंधल का वादिये दिल में फैल चुका था। शाम पहाड़ों से उतरी तो धीरे धीरे दर्द धुंधल का वादिये दिल में फैल चुका था। शुक्रिया। उसने कि बरगद नीचे बैठा कोई, बरगद नीचे बैठा कोई बरगद ही से पूछ रहा है बाबा ज्ञान कहाँ मिलता है। क्या कहना, वाह 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 वाह। बरगद नीचे बैठा कोई बरगद ही से पूछ रहा है बाबा ज्ञान कहाँ मिलता है। और एक नज़्म सुन लीजिए बस। थोड़ी सी मैं चाहत, अपने अल्फाज वापस लेता हूँ 45 साल वाले। थोड़ी सी चाहत मिल जाए, थोड़ी सी चाहत मिल जाए, थोड़ी सी चाहत मिल जाए, सोच के खुश हो जाते हैं। सोच के खुश हो जाते हैं। क्या क्या ढोंग रचाते हैं, क्या क्या ढोंग रचाते हैं। वाह, और बात तो करती हो तुम मुझसे,
बात तो करती हो तुमसे, बात तो तुम करती हो मुझसे, लेकिन ध्यान कहीं रहता है। मैंने ये अक्सर देखा है, मैंने ये अक्सर देखा है। और चोर सिपाही खेलते बच्चे, चोर सिपाही खेलते बच्चे, बचपन की सरहद से निकल के अब भी चोर बने फिरते हैं। चोर सिपाही खेलते बच्चे, बचपन की सरहद से निकल के अब भी चोर बने फिरते हैं। और तुम हर बात पे हंस देती हो, हर बात पे हंस देती हो, तुम हर बात पे हंस देती हो। भीगे आंख किनारे लेकिन दिल की सब चोली करते हैं। भीगे आंख किनारे लेकिन दिल की सब चुगली करते हैं। अब एक नज़्म सुन लीजिए, बस नज़्म शमीम की नज़र है। उन्वान इदराक। मैंने तो बस ये समझा था, ये जाना था, दोस्त हुए हम दोस्त रहेंगे। तुम मुझ में मैं तुम में ज़िंदा, एक दूजे के दर्द शनासा, गम जोइंदा। लेकिन आज अचानक दिल ने मुझसे ये सरगोशी की है। धीरे धीरे हम दोनों ही अनजानी सिमतों में शायद बढ़ आए हैं। हम में दूरी दर आई है। वाह, वो पहली सी बात नहीं अब, एक दूजे से बांट सकें वो जज्बों की सौगात नहीं अब। यूं तो दोनों ही जिंदा हैं, कहने को खुशहाल भी हैं हम, साहिबे ज़रो माल भी हैं हम, पर कितने पामाल भी हैं हम। अपनी अपनी जीस्त के मारे, अपने अपने दर्द सहारे, एक दूजे से बिल्कुल गाफिल, एक दूजे से शर्मिंदा हैं। मुस्तफ़ा शहाब साहब से गुजारिश है कि वो कुछ सुनाएं। न जाने कौन आया था, हथेली के निशान जिसके किचन के मैले शीशों पर नुमायां थे। न जाने कौन था वो जो पुरानी खिड़कियों पर ज़ोरे बाजू आजमाता था और उस पे घर का दरवाज़ा न खुलता था। पुराने घर बहुत मजबूत होते हैं, बड़ी मुश्किल से खुलते हैं। कोई 15 बरस से घर के दरवाजे से टूटे गेट तक मेरे ही कदमों के निशान बनते रहे, मिटते रहे, कोई नहीं आया। मगर रामन की सब्ज़ी की दुकान से बासी तरकारी समेटे जो वो मुझको मुफ्त देता है। मैं घर लौटा तो दरवाजे के बाहर गीली मिट्टी पर निशान एक अजनबी जूते के चस्पन थे। अगर वो चोर था तो मेरे घर से उसको क्या मिलता। मैं पेंशन याफ्ता बूढ़ा, न मेरे पास मालो ज़र, न कोई बेबहा पत्थर, न कपड़ा है न लत्ता है, फ़कत एक सूट काला है। बुलावा आए तो उसको पहनकर सोग की महफिल में जाता हूँ, जहाँ कुछ दोस्त रिश्तेदार मिलकर वाइन और स्कॉच पर मरहूम के अच्छे बुरे को याद करते हैं। मगर अब चंद बरसों से वो मेरा सूट बेचारा यूं ही लटका हुआ है। वो भी शायद सोचता होगा कि पहले की तरह अब लोग आखिर क्यों नहीं मरते, बुलावा क्यों नहीं आता। जो मेरे पास सबसे कीमती शय है वो एक टीवी पुराना है, जो टीना मेरी बीवी की निशानी है, जिसे रुखसत हुए शायद कोई 16 बरस गुज़रे। मगर अब तक मुझे लगता है जैसे बस अभी टीना किचन से चाय की गर्मा गर्म 2 प्यालियाँ ले आएगी और मिल के टीवी के मुकाबिल हम यूं ही बैठे रहेंगे, मुनहमिक खामोश। असासे में मेरी पेंशन की बुक है, जो मैं हर मंगल को जाकर डाकघर में पेश करता हूँ। वहाँ की कैशियर लड़की लगावट से मेरी पेंशन मुझे देने से पहले ऐसे खुलकर मुस्कुराती है
کہ میں پینشن سے بڑھ کر اس کی دلکش مسکراہٹ کیش کرتا ہوں۔ अच्छी तरह اچانک میں محلے کی خسائی کی دکان میں خود کو پاتا ہوں۔ خسائی دیکھ کر مجھ کو ہمیشہ پوچھتا ہے پھر وہی آرڈر؟ میری ہاں پر وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا بیف کا مجھ کو دکھا کر پیک کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوگا میں کبھی اس سے زیادہ اپنی پینشن میں تصرف کر نہیں سکتا۔ مہینے سال میں 6 آؤنس کا اسٹیک مانگوں تو بڑی حیرت سے کہتا ہے تمہاری آج پیدائش کا دن ہوگا۔ اسی منگل کے دن بازار میں ایک شخص ملتا ہے، نہ میرا دوست ہے، اس سے نہ میرا کوئی رشتہ ہے۔ پرانی ہیٹ کو سر سے اٹھا کر سر جھکاتا ہے۔ وہ پھر موسم کی سختی کی شکایت کرنے لگتا ہے۔ میں ہاں میں ہاں ملاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے گرانی بڑھتی جاتی ہے۔ میں ہاں میں ہاں ملاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے حکومت کچھ نہیں کرتی۔ میں ہاں میں ہاں ملاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں بجلی گیس کے بل دے نہیں سکتا، میرے لب بند رہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میری 2 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں، وہ سارے مجھ کو چاہتے ہیں، جاں چھڑکتے ہیں، مگر سب دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں۔ بڑے سے گھر ہیں ان کے اپنے بزنس ہیں۔ میں ایسے مسکراتا ہوں کہ جیسے اس کا کنبہ میرا کنبہ ہو۔ میں اپنی کچھ نہیں کہتا کہ میرے پاس اس کے بولنے کے بعد باقی کچھ نہیں رہتا۔ میں ایک چھوٹی سی دنیا میں پلٹ کر پھر اکیلا لوٹ آتا ہوں، مگر اس بار جانے کون آیا تھا میری اس خالی دنیا میں، نہ جانے کون آیا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت ہی تجرباتی ہے، بہت ہی نیچرل ہے، بہت خوبصورت بات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب ایک نظم سناتا ہوں سر۔ یہ جو ہے ایک کتاب کے عنوان کی نظم ہے، مجھے پسند ہے، پتہ نہیں یہ ہم لوگوں کی زندگی پہ ہے، جو لکھنے والوں کی یا لوگ جو شہرت کے پیچھے یا دولت کے پیچھے جو گھوم رہے ہیں ان کے لیے۔ ایک اس کا نام ہے رات جگنو کی۔ ایک جگنو بے مایا، دھوپ روشنی میں وہ اپنے آپ کو دن بھر ڈھونڈتا ہی رہتا ہے، اور رات ہوتی ہی اس کا تن سلگتا ہے، اپنی روشنی میں وہ خود کو دیکھ لیتا ہے۔ اپنے ہونے کا احساس جب بہت مچلتا ہے، رات کی سیاہی پر تن سے روشنی لے کر اپنا نام لکھتا ہے۔ صبح 9 کی تابانی اس کا جلتا بجھتا نام آ کے جب مٹاتی ہے، تب نمو کی یہ کاوش رائگاں ہی جاتی ہے۔ بہت اچھا۔ شاخیں بڑھ جائے بات ہاں میں وہ بول رہا ہوں، وہ اچھی لگی۔ انتشار۔ انتشار کہا جاتا ہے جنگل کی بہت آزاد دنیا ہے، وہاں ہر کوئی اپنے ہی لیے جیتا ہے، اپنی ہی بقا ملحوظ رکھتا ہے۔ پرندے ہوں چرندے ہوں، گھنیری گھاس ہو، بیلیں ہوں پودے ہوں، خداور پیڑ ہوں ندی ہو نالے ہوں، کہ ہر جانب سے سرکنڈوں نے اپنے سر نکالے ہوں، جہاں بھی جس قدر جس کو جگہ مل جائے اس کی ہے، وہ اپنی ہی جگہ میں پھیلتا مضبوط ہوتا ہے۔ اور جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارے لان کا سبزہ ذرا سا سر اٹھاتا ہے تو اپنا سر گنواتا ہے۔ کبھی جو اونچا نیچا صحن کا حصہ کسی برسات میں ایک جھیل کی مانند بھرتا ہے، تو مالی اس جگہ مٹی بچھا کر صحن کو ہموار کرتا ہے۔ چنبیلی کی کوئی بے باک الہڑ بیل اٹھ کر ناشپاتی کے درختوں سے لپٹ کر جھولنا چاہے تو اس کو ٹوک دیتے ہیں، پھر اس کی نرم باہیں موڑ کر ایک بدنما دیوار کا پردہ بنا کر اس کو اس کی سرکشی سے روک دیتے ہیں۔ چنبیلی کی کوئی بے باک الہڑ بیل اٹھ کر ناشپاتی کے درختوں سے لپٹ کر جھولنا چاہے تو اس کو ٹوک دیتے ہیں،
پھر اس کی نرم باہیں موڑ کر ایک بدنما دیوار کا پردہ بنا کر اس کو اس کی سرکشی سے روک دیتے ہیں۔ پرندے حرص میں جب موسمی پھل کے درختوں پر اترتے ہیں تو کچھ ناداں شکاری ان پرندوں پر نشانے ٹھیک کرتے ہیں۔ کہیں بچوں کی جیبوں میں چھپی ماچس کی بچوں کی جیبوں میں چھپی ماچس کی ڈبیوں میں بھی بھونرے بھنبھناتے ہیں۔ کہیں کچھ لوگ رنگین تتلیوں کا خوشنما البم بناتے ہیں۔ میری بیوی نے کل مجھ سے شکایت کی، تمہارا لاڈلا بیٹا فقط کھیلوں میں سارا دن گنواتا ہے، اسے ایک ڈاکٹر بننا ہے، اور بیٹی کتابوں ڈگریوں میں غرق رہتی ہے، اسے گھر بھی بسانا ہے، ذرا بچوں کو سمجھاؤ۔ ملزم انتشار یہ ایک یعنی اس میں ہے مختلف 3 حصوں میں بٹی ہوئی نظم ہے۔ اس کا نام ہے وہ ایک پل۔ میں نے سنا ہی نہیں ہے کبھی، مگر اس پاس سے ٹرائی کر رہا ہوں چونکہ ان کی موجودگی ہے۔ پہلا حصہ ہے، ناگہاں میں بلندی سے نیچے گرا۔ اب یہ جو نیچے جو گرنا ہے یہ کسی چیز کی طرف سے بھی نہیں، کہ آپ کا جو زوال جو ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی زوال ہو، کوئی بھی زوال ہو۔ ناگہاں میں بلندی سے نیچے گرا، پھیلتی جا رہی تھی زمین، دور ہوتا گیا آسمان، تھا عجب بے کسی کا نشاں، تھا عجب بے کسی کا سما، نہ دستے مہرباں نہ راہ اماں، اور ہوا کو پکڑنے کی جد و جہد کوششیں ہو گئیں بے اثر رائگاں، منجمد ہو گیا سارا احساس سود و زیاں، ایک سانس سے دوسری سانس تک خوف و امید کے درمیان میں نے دیکھا اسے۔ یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ میں نے دیکھا اسے پردے چشم پر، خواب سی دھند میں وہ کھڑی تھی وہیں، میں نے چھوڑا جہاں تھا اسے، جھومتے سرسراتے صنوبر کے سائے تلے، اوڑھنی اس کے کانٹھوں سے ڈھلکی ہوئی، ایک بالوں کی لٹ اس کے رخسار سے چھیڑ کرتی ہوئی، اس کے چہرے کے انوار سے چاندنی سی بکھرتی ہوئی، وہ منتظر تھی میری۔ سیکنڈ پارٹ، وہ منتظر تھی میری، یوں گزرتے ہوئے مجھ کو دیکھا تو اس نے کہا، جا رہا ہے یہ پل، ہم اسے روک لیں اور مہو سال کے روپ میں ڈھال لیں، اس کے ہونے سے ہے آسماں بھی زمیں بھی، اس کے ہونے میں ہے ہر گماں بھی یقین بھی، اس میں مضمر ہے سب جو کہ ہے بھی نہیں بھی، اس میں موجود اب تم بھی ہو اور میں بھی۔ تب ایک سانس سے دوسری سانس کے درمیان میں نے دیکھا اسے، میں نے چاہا اسے، میں نے پایا اسے۔ ایک چھوٹی سی نظم تعارف میں نے اپنے لیے لکھی تھی، تو وہ میں سنایا تھا۔ میرا گھر باہر سے یوں تو ایک کھنڈر سا لگتا ہے، میرا گھر باہر سے یوں تو ایک کھنڈر سا لگتا ہے، لیکن اس میں بسنے والا 16 سالہ لڑکا ہے، اس کے ساتھی لمحہ لمحہ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، میں نے اس کو برسوں دیکھا، وہ جیسا تھا ویسا ہے، اس کے گھر کے ہر کونے کی زینت ہیں کچھ تصویریں، اور کچھ لوگوں نے اس کے گھر کی دیواروں پر لکھا ہے، کچھ آوازیں گونج رہی ہیں اب بھی اس کے کانوں میں، اس کے گھر کے بام و در پر ایک آسیب کا سایہ ہے، اور گرتی ہے یادوں کی چاندی ذہن کے روشن دانوں سے، اور فرش پہ ہستی روتی یادوں کا سرمایہ بکھرا ہے، ڈوبتا ہے تو ڈوبے سورج محرابی دالانوں پر، وہ بھی گھر کے تہخانوں میں چاند ستارے رکھتا ہے، اب حالانکہ وقت کی آندھی تن پہ خاک اڑاتی ہے، اس کے من کے باغیچے میں خوشبوؤں کا میلہ ہے۔ سبھی کا شکریہ سوائے جاوید صدیقی صاحب کا
سمجھے؟ اچھا میں نے اب تک کیا غلط کیا تھا؟ تو بہرحال ہر چیز کو اپنی انتہا کو پہنچنا ہوتا ہے. تو وہ خوبصورت شام جو شروع ہوئی تھی وہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم پھر کہیں کسی شام کو مل بیٹھیں گے، سنائیں گے، گفتگو رہے گی، باتیں رہیں گی. پہلے میں شعر سنا دیتا ہوں، اس کے میں پہلے پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد نیاز بٹے گی. ہاں جی آپ کرتے رہیے. کہیں جو سوچ لے کوئی، کہیں جو سوچ لے کوئی زباں نکل آئے. کہیں جو سوچ لے کوئی زباں نکل آئے، ہم اپنی جھونک میں دیکھو کہاں نکل آئے. کہیں جو سوچ لے کوئی زباں نکل آئے. دیکھو یہ بس میں کیوں پڑھ رہا ہوں کہ بڑے شعرا ہمیشہ آخر میں پڑھتے ہیں. کہیں جو سوچ لے کوئی زباں نکل آئے، ہم اپنی جھونک میں دیکھو کہاں نکل آئے. اور تمہیں تھا زوم بڑا، تمہیں تھا زوم بڑا، تم جو ہو نہیں کوئی. تمہیں تھا زوم بڑا، تم جو ہو نہیں کوئی. تمہارے ایسے تو کتنے یہاں نکل آئے. تمہارے ایسے تو کتنے یہاں نکل آئے. اور قریب اور قریب، قریب اور قریب، اور قریب، قریب اور قریب، اور قریب کہ فاصلہ نہ کہیں درمیان نکل آئے. کہ فاصلہ نہ کہیں درمیان نکل آئے. اور جو ہے وہ جھوٹ، جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، جو بس وہی سچ ہے. جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، جو بس وہی سچ ہے. یقین سارے کے سارے گما نکل آئے. یقین سارے کے سارے گما نکل آئے. اور ہماری جان تو عاجز تھی ایک ڈھونے میں. ہماری جان تو عاجز تھی ایک ڈھونے میں. یہاں تو اور کئی آسمان نکل آئے. یہاں تو اور کئی آسمان نکل آئے. اور سنک سوار ہوئی، سنک سوار ہوئی تو سنک سوار ہوئی. سنک سوار ہوئی تو سنک سوار ہوئی. نتیجہ سود رہے یا زیاں نکل آئے. ہم اپنی جھونک میں دیکھو کہاں نکل آئے. بہرحال بہت خوبصورت، اور یقینی طور پر ایک کافی دنوں تک، اگر ہمیشہ نہ صحیح تو یہ شام یاد تو رہے گی. سمجھے؟ چلیے صاحب بہت بہت شکریہ. اور دل رکھنے کے لیے میں جاوید صاحب کا بھی شکریہ ادا کر دیتا ہوں.